السلام علیکم ویورز، ہم اپنی سیریز داستان کربلا کے 5ویں مرحلے میں بات کریں گے حضرت غازی عباس علمدار کے بارے میں کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم موضوع کی طرف آئیں، آپ سے التجا ہے کہ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اصحاب اولاد شہید ہونے لگے تو جناب عباس بار بار امام حسین کی خدمت میں آتے اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات ہے کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، مجھے اجازت دیں اس فوج یزید کو عصر سے پہلے ختم کر دوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، میرے نانا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ صبر کرو جناب عباس۔ اتنے میں نازک قدموں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں خالی مشکیزہ لیے بی بی سکینہ آئی اور آ کر چچا عباس کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگیں، چچا عباس، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے پانی نہیں پیا۔ چچا، میں سب کی پیاس دیکھ کر صبر کرتی رہی، مگر اگر اصغر کو پانی نہ ملا تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ یہ سن کر جناب عباس کے دل پر وہ وار ہوا جیسے کوئی تلوار سینہ چیر کر گئی ہو۔ چچا عباس، تھوڑا سا پانی لے آئیں تاکہ میں اصغر کو پانی پلاؤں، شاید میرا اصغر چند دن اور زندہ رہ جائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ جناب عباس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ننھی شہزادی کو لے کے امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے آقا، آپ نے صبح سے اب تک مجھے جنگ کی اجازت تو نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی، تو دعا کریں یا میں مر جاؤں یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے ان کے لیے پانی لے آؤں۔ حسین نے فرمایا، عباس، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ اپنی بہن زینب کے خیمے میں، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہے تو پانی لینے چلے جانا۔ جناب عباس بی بی سکینہ کو لے کے جیسے ایک نوکر بیٹھ جاتا ہے، ایسے بی بی زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ بی بی سکینہ کو کہا، سکینہ جاؤ، میری آقا زادی سے کہو کہ ان کا غلام آیا ہے۔ بی بی سکینہ بی بی زینب کو لے کے جیسے ہی خیمے کے در پہ آئی، جناب عباس دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا کہ اے میرے آقا زادی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں، سارے بچے تڑپ رہے ہیں، میری شہزادی مجھے اجازت دیں۔ بس یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب رونے لگی۔ مولا عباس نے عرض کیا، اے میرے آقا زادی، اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا، مجھے اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ میرے بابا نے کہا تھا، زینب، ایک وقت آئے گا جب تمہیں قیدی بنایا جائے گا، تمہیں رسیوں میں قید کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، بے پردہ کر کے تمہیں پتھر مارے جائیں گے۔ تو میں کہتی تھی، بابا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ عباس، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں بازاروں میں بھی جاؤں گی، میں قیدی بھی بنوں گی، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس نے اجازت لی۔ جناب عباس نے مشک اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی بنی ہاشم کا چاند نہر فرات کی طرف بڑھا، فوج یزید میں کہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے کہ حسین کے خیموں تک اگر پانی پہنچ گیا تو ان پہ فتح حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جناب عباس شیر کی طرح وار کر کے چیر کے سب کو نہر فرات تک پہنچے، نہر فرات پہ قبضہ کیا، مشک کو بھرنا شروع کیا۔ جناب عباس پانی بھرا اپنے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حسرت کی نگاہ سے جناب عباس کو دیکھ رہا ہے، تو غازی عباس نے کہا، اے میرے گھوڑے، تو بھی میری طرح 3 دن کا پیاسا ہے۔ گھوڑا رونے لگا اور رو رو کے اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا، اس سے زیادہ تو آپ پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پئیں، اس کے بعد میں پیوں گا۔ بات جب تک یہاں پہنچی، جناب عباس اب زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے گھوڑے، تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا، ذرا یہ تو سوچ، میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مشک بھر دی گئی، جناب عباس کے ہاتھوں کو پانی لگا۔ جیسے ہی جناب عباس کے بازو پانی میں جاتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں، اے میرے اللہ، ان ہاتھوں سے پانی حسین کے بچوں کو پہلے پہنچا، اور جب میں حسین سے ملوں یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ بس شہنشاہ وفا مشک کو بھر کے علم کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فوجی یزید میں ہلچل مچ گئی، ہر کوئی یہ کہنے لگا، جو قریب جائے گا وہ فنا ہو جائے گا، دور دور سے تیر چلاؤ، نیزے پھینکو، کچھ بھی ہو جائے، بس پانی خیمے تک نہ جائے۔ کسی ظالم نے جناب عباس کے بازو کا نشانہ لیا، ایک بازو پہ تیر لگا، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشک کو دوسرے بازو میں تھاما،
تیزی سے خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو کا نشانہ لیا۔ جناب عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے مشق اور علم اپنے دانتوں میں سمایا۔ وہ تیز خیموں کی طرف جا رہے۔ اتنے میں کسی نے جناب عباس کے چہرے کا نشانہ لیا اور ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں آ لگا۔ بس جناب عباس ابھی چل ہی رہے، کسی ظالم نے مشق کا نشانہ لیا۔ مشق کو تیر لگنا تھا کہ پانی بہنے لگا۔ جناب عباس بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے نا امید ہوتے ہیں۔ اتنے میں کوئی ظالم جناب عباس کے سر پہ وار کرتا ہے۔ جناب عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتے ہیں۔ یہاں خیموں میں امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب دور سے جناب عباس کے علم کو دیکھ رہی ہیں کہ علم کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب علم گرنے لگا تو بی بی زینب نے کہا، اے اللہ، آج ان ظالموں نے اسلام کا پرچم گرا دیا ہے۔ اے میرے اللہ، ایسی قوم بنا جو عباس کا پرچم بلند کریں۔ مولا حسین جناب عباس کی طرف بھاگے اور ان کا سر اپنی گود پہ رکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس عرض کرتے ہیں کہ اے میرے آقا، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم پیاس سے مارے جائیں تاکہ ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ جناب عباس نے کہا، اے میرے مولا، میری زندگی میں آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے رو کے کہا، عباس مانگ میرے بھائی، کیا چاہیے؟ جناب عباس نے فرمایا، اے میرے آقا، میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے آنکھیں کھول کے آپ کی زیارت کی۔ اے میرے آقا، آج میں یہ جہان چھوڑ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں بھی آپ کی زیارت کروں، لیکن میرے مولا، میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میری آنکھ سے خون صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اب حسین نے جناب عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا۔ جناب عباس نے جی بھر کے اپنے آقا کی زیارت کی۔ ابھی زیارت کر ہی رہے تھے کہ امام حسین نے فرمایا کہ میری بھی ایک خواہش ہے کہ تم مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ جناب عباس رونے لگے اور روتے روتے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا، اے میری ماں، دیکھ آج میرے آقا کا بیٹا کیا کہتا ہے، کہاں فاطمہ کا بیٹا اور کہاں میں۔ بس یہ کہتے کہتے جناب عباس نے امام حسین کے قدموں پر سر رکھا اور امام حسین نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔